السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے ہم اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن جانکاری پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو کل کا جو ویڈیو ہم بنائے تھے کہکشاں ارشادوم کا جو پریکٹس سیٹ انٹرمیڈیٹ کا جو ایگزام ہونے والا ہے، جو سوال آئے تھے اس کا پریکٹس سیٹ کروا رہے تھے، جس میں سے آبجیکٹیو اور جو واحد جمع یا پھر متضاد پوچھا گیا تھا ان سب کو کرا دیے تھے، اور جو تھوڑا سا مختصر میں جو جواب دینا ہے یا کسی پہ نوٹ لکھنا ہے اس کا سوال رہ گیا تھا، اسی کو مکمل کرانے کے لیے یعنی پریکٹس سیٹ کا پارٹ 2 ہے۔ تو سوال نمبر ہمارا یہاں 9 تک ہو چکا تھا، بلکہ 9 تک ہو چکا تھا۔ 10واں سوال تھا کہ مندرجہ ذیل سے کسی 4 سوالوں کا مختصر جواب دے۔ دیکھیے اس طرح سے سوال آئے گا، اور یہ جو ہے 4 سوالوں کا مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 سوال ہے یہاں پہ، جس میں سے صرف 4 کا جواب دینا ہے۔ ہر ایک سوال جو ہے وہ ہے آپ کے 3 نمبر کے۔ تو 12 نمبر کے ٹوٹل سوال ہے، 3 نمبر کا ایک سوال ہے۔ سوال ہے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ دوسرا ہے خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ تیسرا ہے مٹی کے تہ میں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں؟ چوتھا ہے سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجیے۔ 5واں ہے مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ 7واں ہے صنف انشائیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کرائیے۔ سبھی کا ہم تقریباً ابھی نیچے کرانے جا رہے ہیں۔ پھر 11واں سوال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کو مندرجہ ذیل سوالوں میں کسی 2 پر روشنی ڈالیے۔ اس طریقے سے آپ کو سوال آئے گا، اور یہ ہر ایک سوال جو ہے صرف 2 کو، آپ 4 کو دیا ہے، اس میں سے صرف 2 کو کرنا ہے۔ ہر ایک جو ہے 5 نمبر کے یعنی 10 نمبر کے سوال ہے۔ اور لاسٹ میں 12واں نمبر سوال نمبر 12 دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک عنوان پر مضمون قلم بند کیجیے، یعنی دوستی یا پھر تاج محل، ان دونوں میں سے کسی ایک پر جو 5 نمبر کا ہوگا۔ تو ہم آپ چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی اور۔ 10 میں جو سوال پوچھا ہے کہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ تو یہ رہا جواب نمبر 10 کا آپشن اے۔ سوال تھا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ تو جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام۔ اس طریقے سے آپ لکھیں گے جب سوال آپ کے پاس آ جائے کہ فرحت اللہ بیگ نے، سوال تھا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا، یہ جب سوال آ جائے تو آپ اس کو لکھیں گے، پہلے اس طرح بنائیں گے، فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام ڈپٹی نذیر احمد تھا، وہ اپنے استاد نذیر احمد کے گھر جا کر کے کیا کرتے تھے؟ تعلیم حاصل کرتے تھے، مگر فرحت اللہ بیگ سے کیا ہو جاتی تھی؟ اعراب کی فاش غلطیاں ہو جاتی تھی۔ تو کیا ہے کہ ان سے اعراب کی فاش غلطیاں ہوتی تھی، اور ان کا صرف نحو بھی کمزور تھا، اور نظم میں بھی دقت ہوتی تھی، اس لیے ان کے استاد سخت خفا ہوتے تھے اور پریشان ہو کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن فرحت اللہ بیگ کو چونکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے استاد کی پھٹکار کے باوجود وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ تعلیم لیکن فرحت اللہ بیگ چونکہ علم حاصل کرنے، اس لیے استاد کی پھٹکار کے بعد ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ ان کی ضد تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انہی سے۔ بالآخر فرحت اللہ بیگ کے اس شوق کو دیکھ کر ان کے استاد نذیر احمد کو اپنے فیصلے پر یہ کہتے ہوئے نظر ثانی پڑی کہ اگر تم چلے جاتے تو میرے گھر میں پھر کبھی گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا، مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا، جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی بھی سنتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ سوال رہا کہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ تو آپ اس کا جواب اس طریقے سے مختصر سے 5-6 لائن میں دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ جواب خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کا لکھیں گے خاکہ نگاری اردو نثر ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا فن
غزل اور افسانے کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ غزل اور افسانے کی طرح ہی خاکہ نگاری میں اختصار اور اشاروں و کنایے سے کام لیا جاتا ہے۔ اختصار خاکہ نگاری کی بنیادی شرط ہے۔ خاکہ میں کسی بھی شخص کی زندگی کے نقوش اور اس کے خد و خال اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک جیتی جاتی تصویر ایک خاص تاثر کے ساتھ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ خاکہ دراصل کسی بھی شخص کے محض اسکیچ ہوتا ہے، مکمل تصویر نہیں۔ جو فرق افسانے اور ناول میں ہے وہی فرق خاکہ اور سوانح نگاری میں ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں خاکہ کسی بھی شخص کی زندگی کے تفصیلی حالات پیش کر کے اس کی مکمل تصویر میں رنگ نہیں بھرتا، بلکہ اس کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر دلچسپ اور ضرورت کے مطابق ظریفانہ اسلوب میں اختصار کے ساتھ دھندلی سے ایک تصویر پیش کرتا ہے، جس سے موٹے طور پر مذکور شخص کے متعلق قاری کے ذہن میں خاص تاثر کے ساتھ ایک شبیہ ابھرتی ہے۔ خاکہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، خاکہ ایک مالی یا بھنگی کا ہو یا پھر کسی بڑی شخصیت کا ہو۔ اردو میں سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا۔ تو اگر آپ کو سوال آ جائے کہ خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے تو آپ یہ 6-7 لائن میں اس کو آپ اپنی، یہ نہیں کہ آپ بالکل ہو کاپی اسی لیے، بلکہ اس کو آپ سمجھ کر کے آپ اپنے لفظ میں لکھ سکتے ہیں اور اس سے اچھے نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر اس میں کتنا ہے؟ 3 نمبر کا ہے۔ تو یہ ہوا 10 کا 2 سوال۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال تھا کہ مٹی کی تہ میں قدرت نے کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سوال نمبر 10 میں یہ دیکھیے یہاں ہے، خاکہ نگاری سے مراد ہو گیا۔ اب ہے مٹی کی تہ میں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا رکھے، آپ کی کتاب میں ہی ہے، اسی کو لے کر کے آپ مختصر سا جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، مٹی کی تہ میں قدرت نے ایسے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے۔ طرح طرح کی معدنیات جیسے سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ان معدنیات کے بغیر تو انسان جانوروں جیسے زندگی بسر کرتا ہے۔ دیگر چیزوں سے قطع نظر مٹی کے بعض ٹکڑوں کے تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل کو بھلے حقیر اور بے وقت سمجھا جائے مگر در حقیقت یہ ہے کہ اسی کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے۔ آج بجلی آ گئی ہے مگر اس مٹی کے تیل پر دنیا کے بیشتر لوگوں کا انحصار ہے۔ اس سے نہ صرف لوگ اپنی راتوں میں اجالے بھرتے ہیں بلکہ یہی وہ مٹی کا تیل ہے جو دنیا کے تمام کل کارخانوں میں کام آتا ہے اور اسی کی وجہ سے موٹر کارانہ زمین پر دوڑتی ہے۔ یہ خزانہ ہے جس نے امریکہ کے راک فیلر کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ سچ تو یہ کہ انسان لاکھ کوشش کرے تو بھی مٹی کے تیل جیسی روشنی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ آپ کا ہو گیا سوال نمبر 3 کا۔ آپ کو اس میں سے صرف کتنا دینا تھا؟ 4 دینا تھا۔ تو آپ کو تقریباً سبھی کو کرایا جا رہا ہے، اس میں سے 4 کو کر کے دیں گے آپ، وہاں پہ جیسا بھی آئے گا اس حساب سے۔ چوتھا سوال آپ کا تھا کہ سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجیے۔ تو آپ اس طرح پیش کریں گے: سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کے ایک مردم خیز بستی دسنا جو اموجہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ دسنا میں ابتدائی تعلیم ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے۔ علامہ شبلی نے اس جوہر قابل کو پہچانا اور الندوہ کے نائب مدیر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آگے چل کر یہی مدرس مقرر ہوئے، مگر جس ادارے نے ان کی سربراہی میں بہت نام پیدا کیا وہ ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ ہے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات و تربیت و تدوین سے انہیں گہری دلچسپی رہی۔ اردو زبان و ادب کے فروغ دینے میں ان کے نمایاں خدمات رہی ہیں۔ انہیں اردو کے ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کثیر التصانیف تھے۔ نقوش سلیمانی ہماری
زبان کا نام، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان وغیرہ ان کے اہم تصنیفات ہے۔ اردو زبان و ادب سے متعلق مضامین خصوصی طور پر قابل مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ عرب و ہند کے تعلق، عربوں کے جہاز رانی، سیرت عائشہ، خیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کا انتقال 23 نومبر 1953 کو کراچی میں ہوا۔ تو آپ مختصر سا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا پڑھنے کے بعد اس کو پورا، اب 4 سے 5 لائن میں اس کا جواب آپ اپنے طور پہ دے سکتے ہیں، بس یہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب ہے پانچواں سوال، پانچواں بھی کرا دیتے ہیں کہ مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہوگا، عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے ایسے لفظ مخصوص ہے، انگریزی ہو یا اردو، ان لفظ کا دائرہ کار میں ایک ادنیٰ شے پر مضمون سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کا احاطہ کرنے والی تحریک تک کو شامل کیا جاتا ہے۔ مضمون کے متعدد اقسام ہیں: تنقیدی مضمون، عملی یا ادبی مضمون، ظریفانہ مضمون، انشائیہ وغیرہ۔ غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے یہ صنف اپنی گوناگون خوبیوں سے مرکزیت کی حامل رہی ہے۔ عام طور پر مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے وہ کسی بھی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کے نقطہ نظر عالمانہ ہو۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والے اپنی باتوں کو سلسلہ وار طریقے سے بنا کر یا اپنے موضوع کو تمام پہلوؤں پر قادر ہو۔ غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی مسلم ہے کیونکہ اس دائرہ کار کا کافی وسیع ہے۔ سر سید تحریک کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا۔ شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے اپنی مضامین لکھے۔ تو یہ ہے، اگر سوال آ جائے کہ مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھا آخری ہے سوال نمبر 10 کا کہ صنف انشائیہ سے اپنے واقفیت کا اظہار کرائیے۔ تو اب کیا کرائیں گے؟ غیر افسانوی اصناف ادب میں انشائیہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط ہی اور نہ ہی اس کا اصول ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں اور نہ اس کا کوئی اصول ہوتا ہے۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ اسی لیے انشائیہ کو بے بات میں بات اور ذہنی ترنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نثر نہایت شائستہ و شگفتہ بلکہ گاتی ہوتی ہے جو آسانی سے قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ انشائیہ نگار یا نثر میں شاعری کرتے ہیں، اپنے ظریفانہ طرز اظہار سے قاری کی تشریح کا سامان بہم پہنچاتا ہے اور سنجیدہ غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ رہا سوال نمبر 10 کا، ٹوٹل 6 جس میں سے آپ کو صرف 4 کرنا تھا جو ہر ایک 3 نمبر کا ہے۔ اب سوال نمبر 11 ہے جو اس میں 4 سوال دیے ہوئے ہیں جس میں سے آپ کو صرف 2 کرنا ہے۔ یہ 5 نمبر کا ہے۔ آپ کو سوال اس طرح دے گا کہ فسانہ عجائب، اس میں جو سوال تھا آپ کو میں لے چلتا ہوں